بہت لوگ ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی مال فائدہ کے لیے یا کسی دنیائی فائدہ کے لیے کسی کو ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ اس میں پھر مٹھاس نہیں آئے گی, اس میں وہ اثر نہیں آئے گا. آپ بالکل آپ اپنی جو آپ کا حق بنتا ہے وہ ان سے ضرور لیں, آپ نے اپنی زندگی کے معاملات بھی کرنے ہیں وہ مگر جو ان کو چاہیے نا وہ دے آپ 100%. تو جیسے جیسے آپ ان کے گھاؤ ان کے زخم ہیل کرتے رہتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ آپ پہ اور مہربانی فرماتا. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا, انسان کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک راستہ بنایا کہ آپ انسانیت کو آگے بانٹتے چلے جاؤ اور مجھ سے لیتے چلے جاؤ. تو جو اس میں انسان کی ایک ہرڈل آتی ہے میں کی, کہ میں کیوں اس کو دوں, میں نے اپنا ٹائم اتنا اس چیز کو پانے میں لگایا ہے, میں نے اتنی انرجی لگائی ہے, میں نے فائنینشلی اتنا انویسٹ کیا ہے اس کے اوپر, وہ میں انسان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا. مجھے ایسا لگتا ہے کیوں یہ میں آتی ہے انسان میں. اچھا, میں اللہ کے اور آپ کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہے. ابھی ہمارے کل پرسوں ایک دوست آیا, وہ یو ای ٹی سے پڑھا ہے, بڑی اچھی پوسٹ پہ لگا, وہ تو بڑا بن بن آیا ہوا تھا. رات کو بیٹھا کہ اجاز بھائی میں جب بھی کوئی پریزنٹیشن دیتا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے, تو میں کیا کروں, میرا کوئی تھروٹ چکرا کھول دیں, آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. میں نے کہا جب تو پڑھا تھا تو تم نے خود پڑھا کے تھے. جی میں نے بڑی محنت کی ہے جو آپ نے بھی فرمایا. میں کہا اچھا محنت کی آپ نے. اس نے کہا جی اچھا. میں نے کہا وہ صحت کس نے دی, وہ مواقع کس نے دیے, وہ اللہ آپ کو تعالیٰ نے. برین انرجی کس نے دی, وہ آپ کو اس ایک ٹاپک پہ عبور کس نے دیا, آپ کو اس کے لیے رزق کس نے دیا, آپ کو اس کے لیے آب و ہوا کس نے فراہم کی, آپ کو یہ جاب پہ. میں نے کہا ہمارا اپنا کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا جب سپیچ دو نا نیکسٹ ٹائم تو اسے اوپر دیکھو اور کہو کہ اللہ سب کچھ تیرا ہے, جو بولے گا وہ بھی تو بولے گا, خراب بولا تو تیری ذمہ داری ہے, میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. وہ اس کے بعد جو ہے نا اس نا اللہ کا اس سے فضل ہوا ہمارے اس بھائی پہ کہ وہ جب بات کرتا ہے نا تو وہ سارے وہ جو پریزنٹیشن انرجی کی دیتا ہے, تو کیونکہ اس نے اپنی میں ختم کر دی نا, اس کو پتہ چل گیا کہ میرا تو اپنا کچھ ہے نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہائٹ دی ہے, کوئی آواز دی ہے, کوئی آپ کھانا اچھا بناتی ہیں, آپ کپڑے اچھے ڈیزائن کر لیتی ہیں, تو آپ کے اس میں کیا کمال ہے, اللہ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ ہے. کا کمال ہے نا. تو میں جو ہے نا بہت بڑی بیمار ہے. میں آپ کو وہاں پہ لے جاتی ہے جہاں پہ جس کا کوئی میں کا جنم کب ہوتا ہے؟ میں کا جنم تب ہوتا ہے جب آپ کسی چھوٹی سی چیز سے بہتری کی طرف آتے ہیں. جب آپ کوئی سیڑھی طے کرتے ہیں نا تو انسان یہ سمجھتا ہے یہ میری محنت کی وجہ سے ہے, یہ میں نے کی ہے, یہ میں, اور وہ میں پھر آہستہ آہستہ غبارے یہ کی خسارہ ہے طرح اس کے لیے. غبارے کی طرح پھولتی رہتی ہے. میں آپ کے نفس کا حصہ ہے نا, اس کو سوئی چبونی بڑی ضروری ہے. جیسے آقا کریم کی ایک دعا, قربان جو میں اپنے نبی کے, کیا بات ہے, میرے اللہ نے اپنا بیسٹ جو دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دوسروں کی نظر میں بڑا اور اپنی نظر میں چھوٹا کر دے. یہ میرے آقا کریم کی دعا. تو جیسے جیسے آپ اپنی نظر میں, یا آپ آزما کے دیکھ لیں, آپ جیسے جیسے دوسروں کی نظر میں جو ہے نا اپنی نظر میں آپ بڑے ہوتے جائیں گے نا, وہ میچ بڑی ہوتی جائے گی, تو آٹومیٹکلی نا دوسروں کی نظر میں آپ چھوٹے ہوتے جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ اپنی نظر میں نا چھوٹے ہوتے جائیں گے نا اپنی نظر میں کہ یا اللہ تو ہی ہے, میں کچھ نہیں, آٹومیٹکلی آپ کو عزت بھی ملے گی. وہ جو کیا جو بیٹھا ہے وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا, بے شک. تو اس کے پاس ہے. تو عزتیں تب ملیں گی آپ کو جب آپ اس کی لیگیسی پہ چلیں گے. لیگیسی کس کی ہے؟ لیگیسی میرے اللہ کی. انہوں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کس سے کرایا؟ میرے آقا کریم سے کرایا. تو ان کی لیگیسی میں تھی نہیں, کبھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں, سب اللہ ہے. بے ہم شک. جب تک اپنی میں کے اوپر پیر نہیں رکھیں گے نا ہم اللہ تعالیٰ کی گود تک نہیں پہنچ سکتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ سے جواب دیا. اب سیکنڈ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہوا پھیلی ہوئی ہے نظر بد کی. جی, یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نظر صرف انسانوں کی ہی نہیں لگتی, جنوں کی بھی لگتی ہے. جو ہمارے آس پاس مخلوق, کچھ ایسی انویزیبل چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ ہمارے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں, جو سوسائٹی میں ایک مت پھیلیا ہے. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں. میں اگر آپ مجھے جانتے سر, نظر بد جو ہے نا وہ بالکل حقیقت ہے. آقا کریم کے صحیح بخاری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, بارہا کئی حدیثوں میں آقا کریم نے ان کا ذکر فرما دیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہاں تک بھی فرما دیا ہے کہ جو آخری اوائل میں جو زیادہ موتیں ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. پھر وہ کبھی ایک انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ وہ ایک اچھے بھلے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. کئی دفعہ بارہا اس ریالٹی اور خاص کر ہمارا جو معاشرہ ہے, نظر بد تب لگنا شروع ہوتی ہے, نظر کس کو لگتی ہے کہ جب ہمارے پاس جو ہے ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتے. جو ہمارے پاس ہے
اس پہ ہم خوش نہیں ہیں اور جو دوسروں کے پاس ہے وہ صرف بننا چاہتے ہیں, تو حسرت پیدا ہوتی ہے, کینہ پیدا. بڑی دفعہ میرے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ میں بڑا ریسرچ کر چکا ہوں, بلکہ میں تو اس پہ ایک نئی چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہماری نظر لگتی ہے, ہمیں اپنی نظر بھی لگتی ہے, ہمارے بچوں کو لگتی ہے, وہ کیونکہ وہ اتنے نیگیٹو بیچارے تھاٹس سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا, تو وہ تنگ ہے اس چیز سے, اپنے بہن بھائیوں کو بھی لگتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی کو بتا نہیں رہے. تو میں ابھی فیوچر میں ایک ورکشاپ کر رہا ہوں جس میں وہ لوگ آئیں گے جن کی نظر اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور دوسروں کو بھی لگتی ہے, اور وہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں, کیونکہ معاشرے میں تو لوگ ان کو ملنا نہیں شروع کرتے. ہم تو بڑے سیلفش لوگ ہیں, ہم تو تندرست اور خوش لوگوں کو ملتے ہیں جن سے فائدہ ہو, جس سے تھوڑا سا بھی نقصان ہو تو ہم اس کو نہیں. تو اس کے لیے ورکشاپ دیکھیں, بڑا ایزی ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کہ اگر آپ کچھ بھی سوچتے ہیں تو ایک کیمیکل جنریٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ ڈوپامین بناتے ہیں تو خوشی وہ بلڈ میں جاتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے اگر آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اس طرح باقی کیمیکل ہے. جب ہم کسی کی طرح, مثال کے طور پہ حسنہ میرے ساتھ کام کرتی ہے, اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے, تو میں کوئی اور خاتون ہوں, میں اس کی طرح بننا چاہتی ہوں, تو میں اس کی طرح کپڑے پہنوں گا, اس کی طرح آئی لائنر لگاؤں گا, بلش آن پہنوں گا. مگر اگر مجھے لگا کہ نہیں یہ مجھ سے بہتر ہے تو میں ایک کیمیکل گاڑا کرتا جاؤں گا, پھر وہ حسد ہو جائے گا, پھر وہ بغض میں تبدیل ہوگا. جب وہ کینہ پہ چلا جائے گا نا, تو جب حسنہ میرے سامنے آئے گی تو میرے سامنے سے نظر سے وہ تمام جو میں نے کریٹ کیا ہوا ہے ایک انرجی, وہ میں اس کے اوپر تھرو کر دوں گا. یہاں پہ پھر اورے کا کام شروع ہوتا ہے. اگر آپ کا اورا سٹرونگ ہے اور آپ کی شیلڈ سٹرونگ ہے تو وہ سسٹین کر جائے گی آپ کی اس نظر. نہیں تو وہ 2-3 کلر لے جائے گی آپ کی, ہو سکتا ہے وہ فائنانس کا ہو سکتا ہے وہ محبت کا ہو, وہ آپ کی سکن, آپ کے بال, ہر چیز جو ہے نا وہ. تو نظر تو ایگزیکٹلی وہ کرتی ہے. بلکہ میں پچھلے کوئی 10 دن سے ہیلنگ کر رہا ہوں, یہاں پہ بھی سیشن لے رہا ہوں, کل اسلام آباد بھی تھا. مجھے بلیک میجک یا جادو والے صرف 2 لوگ ملے ہیں کوئی 450 لوگوں میں. یہ جو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہر کوئی فٹافٹ کہتا ہے کہ جی آپ کے اوپر تو جادو ہے, اور آپ کے جی آپ کی یہ بہو نے کیا ہے, یہ ساس نے کیا ہے, یہ نند نے کیا ہے, یہ آپ کے. اور وہ رشتوں میں جو دراڑیں, دیکھیں کسی کی رشتے کو دراڑ میری بہن بھائیوں سے کہ بالکل آپ کمائیں, آپ کا حق ہے کمانا, مگر کسی کے رشتے میں دراڑ ڈال کے آپ اپنے بچوں کو وہ رزق کھلائیں گے, آپ کے بچے خوش رہیں گے. پھر استخارہ کے نام پر ایسے کیا جاتا ہے. دیکھیں استخارہ تو وہ ایک بڑی, وہ ہمارے وہاں پہ ہمارے بابا جی ہیں, وہ بڑا ہنستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے لیزی ہو گئے ہیں کہ پہلے جو ہے نا ان کا بس چلے تو وہ نیند بھی ان کے کہ یار ہماری جگہ سو کے تو سو, خواب بھی تو دیکھ لینا. استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی علم سے اپنا حصہ مانگنا کہ اللہ اپنے علم سے, تو جو مانگے گا اس کو ملے گا نا. وہ کرائے پہ آپ تھوڑی, آپ کرائے پہ کسی کو حج کروا سکتے ہیں, آپ کرائے پہ کسی کو نمازیں پڑھوا سکتے ہیں, آپ کرائے پہ کسی کو روزے رکھوا سکتے ہیں, عبادات اور مناجات, یہ تو آپ کو اور اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے نا. تو یہ جو ہم نے ہر چیز میں ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا, دکانداریاں بن گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کریں, مگر استخارہ ہم خود کریں گے. اس کے لیے کچھ نہ بھی پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو انگلش بھی سمجھ بھی آتی ہے, پرشین بھی سمجھ آتی ہے, فارسی پشتو بھی سمجھ آتی ہے, اردو تو بہت اچھی سمجھ آتی ہے, کیونکہ ہم جو اردو بولنے والے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت انگیج ہی کر ہی رکھتے ہیں, ان سے مانگتے ہی رہتے ہیں, یہ ایک شکر نہیں ادا کرتے. یہ میں اکثر کہتا ہوں جو ہمارے پنجابی بہن بھائی ہیں, میں کہتا ہوں یار تم لوگ سے اللہ تعالیٰ نا بڑا انگیج رہتا ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا تم شکر گزاری تو کرتے نہیں, کہ جو دیا اس پہ نہیں, جو نہیں ہے تم کہتے ہو کہ یہ کب دینا. تو میں نے کہا وہ بڑا اچھا کریکشن ہے دوبارہ, وہ بڑا اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا, آپ نے استخارہ بھی کرنا ہے, آپ خود بات کریں, یقین کریں. کیا بات ہے میرے اللہ کی, کیا بات ہے اس کے نبی کی. میں آپ کو اس کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی پریزنس کو اپنی زندگی میں لے آئے نا, آپ کی زندگی میں بہتری والی چیز کوئی خراب نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے, یہ اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہماری تو زندگی سے رونق ختم ہو جائے گی, آپ ہماری زندگی سے رنگ اڑ جائیں گے, ہم تو یہ بھی نہیں کر پائیں گے. اللہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب سمجھتا ہے بیڑیوں میں جکڑے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈو اور ڈونٹ کی ایک بہت بڑی فیلڈ دی ہوئی ہے کہ ڈو اینڈ ڈونٹ. اچھا وہ ڈونٹ بہت چھوٹی سی فیلڈ ہے, جو ڈو ہے بہت بڑی ہے. پھر ہم معاشرے سے ڈرتے ہیں. ہم تو اکثر چیزیں اپنے معاشرے کے ڈر سے نہیں کرتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. بڑی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں جس کے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہوئی ہے, مگر ہم معاشرے کے ڈر سے نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمارا بت ہے نا, معاشرہ ہمارا بت ہے. آپ جب اصل والے اللہ جو پیار کرنے والا ہے, جو تنگ کرنے پہ راضی نہیں, جو آگ میں پھینکنے پہ راضی نہیں, جو آپ کے لیے ماں ہے, جو آپ کے لیے, آپ کا کوئی سختی اگر آ بھی جاتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ یہ سیکھ لیں, نیکسٹ جو ہے نا آسانی پیدا کرے. آپ اس کے ساتھ جڑنا چاہیں نا, وہ تو آلریڈی جڑا ہوا ہے, وہ تو ہمارا, وہ تو ولی ہے سب کا. ہم اس سے ولی نہیں بنتے. ہم کہتے ہیں یار یہ دروازہ ہے نا,
میرے اللہ تعالیٰ تو باہر ہے، ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑے گی نا کسی چیز کی، جب ہماری دستک، پھر ہم تجھے اندر بلائیں گے. اللہ مقصد کے لیے. یہ دروازہ کھول کے نا اپنے اللہ کو اپنی زندگی میں، وہ تو آلریڈی ہے، چیک کر رہا ہے، یہ دروازہ کھول کے میرے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائیں، زندگی بڑی خوبصورت ہو.